بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے آپ سبھی تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا جو ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن عنایت کیا۔ اس دن کی برکتیں بیان سے باہر ہیں، یعنی کہ بتائی بھی نہیں جا سکتی کہ اس دن کی کتنی برکتیں ہیں۔ اس مبارک جمعے کے دن میں عصر کی نماز کے بعد میں جلالی آیت کریمہ کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے آپ لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر اتنی تیز ہے کہ جب آپ وظیفہ مکمل کریں گے اور جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر اس وقت میں آپ کی زبان سے جو لفظ بھی نکل جائیں گے وہ پورے ہو کر رہیں گے، یعنی کہ جمعے کے اس مبارک دن میں جلالی آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں انسان کی ہر طرح کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ تیز ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، یا اللہ تو اپنے رحم اور فضل و کرم سے ان کی ہر ایک دلی نیک جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، آمین اللہم آمین۔ پیارے عزیز دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خاص جمعے کا دن عنایت کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس دن میں اللہ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی توبہ کر سکیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں، کیونکہ ہماری اصل کامیابی آج کے زمانے میں یہی ہے کہ ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک خاص خزانے کی بات بتا دوں کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے تو اس کا نہ ہی کوئی کام بگڑتا ہے، نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے۔ وہ انسان ہمیشہ کے لیے خوش اور خرم ہو جاتا ہے، اس کو کسی بات کی بھی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس جمعے کے دن کے احادیث میں بہت سی فضیلت اور فائدوں کے پیارے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہیں، جن میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم یعنی کہ معنی کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعے کے دن میں 2 وقت یعنی کہ 2 گھڑیاں، 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی میرے عزیزان گرامین، ان 2 ٹائم میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، جو بھی مانگ لیا جائے ان 2 وقتوں میں اللہ رب العزت عنایت فرماتا ہے۔ اور ان دونوں وقتوں میں پہلا وقت ہے جمعے کے خطبے کے درمیان۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس وقت میں بنا پڑھے بھی اگر کچھ مانگے تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا۔ یہ وقت جمعے کے خطبے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، یعنی جمعے کا خطبہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، تو دونوں حصوں کے جو بیچ کا مشکل سے مشکل 10 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ اللہ رب العزت سے جو بھی طلب کریں، جو بھی چیز مانگیں، جائز ہو تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل کر رہے گی۔ اور دوسرا وقت ہے اسی مبارک جمعے کے دن میں نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا، اور جو وظیفہ جلالی آیت کریمہ یعنی دعائے یونس کا آپ لوگوں کو اس مبارک جمعے کے دن میں پڑھنا ہے، وہ اسی خاص وقت نماز عصر کے بعد میں پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نماز عصر کا وقت جمعے کے دن بڑا ہی قیمتی وقت مانا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ طریقہ سمجھیے، جمعے کے اس مبارک دن میں نماز عصر کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھیں گے جس سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ سب سے پہلے میرے عزیز دوستو، آپ لوگ 3 مرتبہ کوئی بھی شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کی تاثیر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، دعائیں مقبولیت کو پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 41 مرتبہ جلالی آیت کریمہ یعنی دعائے یونس جو کہ قرآن پاک میں بھی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ دعائے یونس یعنی جلال آیت کریمہ ایک بار اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بار پھر سے اپنے اسکرین پر دیکھیں اور آہستہ سے ہی وظیفے میں اس دعا کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے آپ لوگ 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائم پڑھ لیجئے۔
اس کے بعد 3 مرتبہ آپ لوگ آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا جمعے کا دن کا نماز عصر کے بعد کا بڑی ہی تیز تاثیر رکھنے والا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے تو اپنے سینے پر دم کر لیجئے، یعنی کہ 3 مرتبہ پھونک لیجئے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور ہاتھ دعا کے لیے اس طریقے سے اٹھائیں کہ آپ کے کاندھوں سے اونچے ہاتھ نہ ہوں، یعنی جب بھی دعا مانگا کریں تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے دعا کے لیے آپ لوگ سینے تک ہی رکھا کریں۔ میرے عزیز دوستو، جو انسان بھی اس مبارک وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دنیا کی جو چیز بھی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو عنایت فرماتا ہے۔ یہ اس جلالی آیت کریمہ کے پڑھنے کی برکت ہے اور اس مبارک دن کی رحمتیں ہیں جو اس انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی جمعے کے اس مبارک دن میں نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس کی ہر نیک جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس انسان کا ہر جائز مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کام رکا پڑا ہے وہ کام بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز کی خواہش رکھتا ہو تو انشاءاللہ وہ چیز اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہ اس وظیفے کے کرنے والے شخص پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ہر مقصد ہر کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا شخص کبھی بھی مفلس یعنی کہ غریب نہیں رہتا ہے۔ اگر ہر جمعے کو یہ وظیفہ کرتے رہیں تو اتنی دولت حاصل ہو جاتی ہے جو کہ سنبھال بھی نہ ملے، اور میرے عزیز دوستو یہ وہ دولت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی غیبی دولت ہوتی ہے جو کہ آپ کو جلالی آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنے کی برکت سے اور جمعے کے دن کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا شخص اگر کسی بھی قرض میں مبتلا ہو، قرض چاہے اس کے اوپر کوئی لون ہو یا کسی سے اس نے کہیں سے ادھار لیا ہو یا پھر اس نے کسی بنیے وغیرہ سے کسی سنار کی دکان سے ادھار لیا ہو، خواہ کہ اس کا دنیا کا کتنے بھی بڑا سے بڑا قرض ہو، انشاءاللہ تبارک بتعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے قرض ادا ہو جاتا ہے۔ بیمار انسان اگر کوئی اس وظیفے کو پڑھ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے جمعے کے دن کی برکت سے اس کو بیماری سے شفا دے، تو وہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد میں سب سے پہلے تو اپنے سینے پر دم کر لے، اس کے بعد میں ایک پانی کی بوتل لے لے، پہلے ہی رکھ لے۔ اس کو معلوم ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنا انتظام کر کے رکھے گا۔ پانی کی بوتل پہ 2 سے 3 بار پھونک مار دے اور اس پانی کو پھر روزانہ اپنے استعمال میں لائے۔ صبح شام تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا کرے، انشاءاللہ تبارک بتعالیٰ نیت جائز رکھے کہ اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائے گا اور صحت مند اور تندرست بنا دے گا۔ ایسی نیت رکھے گا تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں بڑی سے بڑی بیماری سے نجات پائے گا، یعنی کہ شفا مل جائے گی۔ امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پر ایک لائک کر کے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔